أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والسلام على أصل ما في الوجود صلى الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عظم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. ولو اتبع الحق هواهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. صلوات. یہ چوتھی تقریر ہے جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. کربلا انقلاب نفس انسان کے موضوع پر شب مکالمہ یہاں آ کے رک گیا تھا کہ جب نفس کی بے خبری خبر میں بدل جائے، جب نفس کی کیفیت جہل علم میں بدل جائے، تو عزیزان گرامی انسان کلمہ پڑھتا نہیں، کلمے کا اطلاق کرتا ہے، کلمے کا اطلاق کرتا ہے. نفس کی بنیادی دو ہی کیفیت ہے، نفس کی بنیادی دو ہی کیفیت ہے. نفس یا تو غفلت میں ہے یا کیفیت شعور. یعنی اس کو آسان کریں، یا تو کیفیت نیند میں ہے، خوابیدہ ہے، یا بیدار ہے. نفس کی دو بنیادی قسم. اب غفلت شعور میں کیسے بدلتی ہے؟ غفلت شعور میں کیسے بدلتی ہے؟ تو یہ شب کی گفتگو سے مسلسل ہو رہے ہیں. نیند بیداری میں کیسے بدلتی ہے؟ جب نفس میں سوال قائم ہو، جب نفس میں سوال قائم ہو تو وہ غفلت کے حجاب کو الٹ کر
کیفیت شعور میں قدم رکھتا ہے۔ یہ کل کی گفتگو یہاں ٹھہری۔ جس نفس میں سوال غائب ہے وہ غفلت کے دبیز حجابات میں دبا رہے، اور جس نفس میں سوال قائم ہوگا وہ حجابات غفلت کو الٹ کر کیفیات شعور کو بلند کرتا چلا جائے گا، کیفیات شعور کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ غفلت کے تحت کیے گئے سارے کام عادت کہلاتے ہیں، اور شعور کے ساتھ کیے گئے وہی سارے کام عبادت کہلاتے ہیں، وہی سارے کام عبادت کہلاتے ہیں۔ اور کہ نفس میں ایک سوال قائم ہوا، اور کہ نفس میں ایک سوال قائم ہوا، اس نے ایک کروٹ بدلی، حجاب غفلت کو الٹ کر کیفیت شعور میں قدم بڑھایا، کیفیت شعور میں قدم بڑھایا۔ تو گفتگو یہاں سے آج آگے بڑھا لیجیے کہ جس نفس میں سوال غائب ہو وہ مردہ ہے، اور جس نفس میں سوال قائم ہو وہ زندہ ہے۔ جس نفس میں سوال غائب ہے وہ مردہ ہے، جس نفس میں سوال قائم ہو وہ زندہ ہے۔ اب آپ پورا قرآن تلاوت کرتے چلے جائیں، قرآن کا مخاطب آپ ہیں، قرآن کا موضوع آپ ہیں۔ قرآن آفتاب و مہتاب و کواکب کے لیے نہیں آیا، قرآن انسان کے لیے آیا، قرآن انسان کے لیے آیا۔ پورا قرآن تلاوت کرتے چلے جائیں، کہیں یہ مقام نہیں پائیں گے کہ یا ایھا الشمس، اے آفتاب۔ کہیں یہ مقام آپ کو نہیں ملے گا یا ایھا القمر، اے مہتاب۔ کہیں یہ مقام نہیں ملے گا یا ایھا النجوم، اے ستاروں۔ لیکن یہ مقام تو ملے گا یا ایھا الانسان، اے انسان۔ قرآن کا مرکز آپ ہیں، قرآن کا مخاطب آپ ہیں، یہ شرف آپ کو حاصل ہے کہ خداوند علی اعلیٰ آپ سے کلام کر رہا ہے۔ یہ شرف آپ کو حاصل ہے کہ خداوند علی اعلیٰ آپ سے مکالمہ کر رہا ہے۔ اس رخ سے بھی قرآن کو پڑھ کے دیکھیں کہ جہاں جہاں وہ آپ سے مکالمہ کر رہا ہے وہ سوال کرتا، جہاں جہاں وہ آپ سے مخاطب ہے وہ سوال کرتا۔ کیوں؟ اس کی تخلیق کا سب سے حسین شاہکار آپ ہیں، اس کی تخلیق کا سب سے حسین شاہکار آپ ہیں۔ کسی صنائی پر وہ جھوما نہیں، آپ کو سنوار کے جھوما، آپ کو سنوار کر اس نے نعرہ لگایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کسی شے کی کیمسٹری قرآن بیان نہیں کر رہا، آپ کی کیمسٹری قرآن بیان کر رہا ہے، آپ کی کیمسٹری قرآن بیان کر رہا ہے۔ آپ کو نور عقل عطا کیا، تھوڑا سا کم، آپ کو نور عقل عطا کیا، کائنات آپ کے تصرف میں دی، اب ہر شے کی کیمسٹری آپ معلوم کر رہے ہیں۔ آپ کو نور عقل عطا کیا، اب آپ ہر شے کی کیمسٹری آپ معلوم کر رہے ہیں، آپ کی کیمسٹری اس نے بیان کی، آپ کو بڑی ندرت کے ساتھ سنوارا، بڑے اہتمام کے ساتھ سنوارا،
آپ کو سنوارا تو اس نے قسم پہ قسم کھا کے اعلان کیا، اس نے قسم پہ قسم کھا کے اعلان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، امن کے شہر مکہ کی قسم، ہم نے انسان کو ایسے ہی نہیں سنوارا، احسن تقویم پر سنوارا، احسن تقویم پر سنوارا۔ اب عقل جتنا درک کرتی چلی جائے گی، اس احسن تقویم کی گراہیں کھلتی چلی جائیں گی، اس احسن تقویم کی گراہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ یعنی ماضی قریب تک انسان فلسفہ یونان سے مروب تھا، تو اس نے حاشیہ لگا کے لکھا کہ انسان 4 عناصر کا مرکب ہے: آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ لیکن ماڈرن ایج میں، عہد جدید میں، اب انسان ادراک کی منازل کو جب طے کر چکا، ادراک کی منازل کو جب طے کر چکا، ہر لمحہ ایک منزل در بلند ہوتی ہے مشاہدے کے ساتھ۔ یہ مکالمہ میں وضاحت نہیں کروں گا اس لیے کہ اب مجلس ایک درمیان باقی ہے۔ ہر منزل مشاہدہ پر ایک مقام درک بلند ہو جاتا ہے۔ تو ماڈرن ایج میں انسان اس نہج پہ پہنچا کہ انسان میں 4 عناصر نہیں، کیمیا، کیمسٹری بتا رہی ہے کہ اب تک 104 عناصر دریافت ہو چکے، لیکن یہ بھی حتمی نہیں۔ جتنا قوت درک بلند ہوگی، یہ نامعلوم سے معلوم کا سفر طے کرتا چلا جائے گا، یہ نامعلوم سے معلوم کا سفر طے کرتا چلا جائے گا۔ لیکن اس نہج پر انسان اب پہنچا کہ کوئی عنصر ایسا نہیں ہے کہ جو اس میں موجود نہ ہو، احسن تقویم۔ کوئی ایلیمنٹ ایسا نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو۔ تو میرے سید و سردار نے تو بہت پہلے کہا، ایک شعر ہے، اس کا مصرع ہدیہ کرتا ہوں، ترجمہ: کلام وہیں سے کر رہے ہیں جہاں انسان سوچتا ہے، لیکن لے جا کے وہاں کھڑا کرتے ہیں جہاں اس کو ہونا چاہیے۔ یعنی جناب امیر نے کہا کہ اے انسان، تو اپنے آپ کو معمولی جرثومہ نہ جان، تجھ میں عالم اکبر پوشیدہ، کائنات کی کوئی شے نہیں جو اس میں موجود نہ ہو۔ تو جسے اتنی ندرت کے ساتھ سنوارا، جسے اتنے اہتمام کے ساتھ سنوارا، جسے قسم پہ قسم کھا کے کہا ہم نے اسے احسن تقویم پر خلق کیا، تو عزیزان گرامی اس نے اس سے کلام کیا، اور جب اس سے کلام کیا تو سوال کیا، جب اس سے کلام کیا تو سوال کیا۔ اب یاد رکھیں گے آپ، سوال کمزور نہیں کرتا، سوال قوی کرتا، سوال بے خبر نہیں کرتا، سوال باخبر کرتا۔ منشاء سوال کیا ہوتا ہے؟ منشاء سوال کیا ہوتا ہے؟ کمرہ جماعت میں معلمین سے پوچھیں، اساتذہ سے پوچھیں، وہ اساتذہ جو مستند استاد ہے، وہ ڈائریکٹ میتھڈ کے اوپر لیسن ڈیلیور نہیں کرتا، وہ کمرہ جماعت میں آ کر اپنے طلباء سے سوالات کرتا ہے، اپنے طلباء سے سوالات کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ ان کی صلاحیتوں کو جانچتا ہے، وہ ان کی صلاحیتوں کو جانچتا ہے، وہ سوال کرتا ہے تاکہ ان کی نیند بیداری میں بدل جائے، تاکہ ان کی نیند بیداری میں بدل جائے۔
ہر طالب علم کانشنس ہو جاتا، یعنی وہ سوال کر کر اس کی غفلت کو شعور میں بدل دیتا، وہ سوال کر کر اس کی غفلت کو شعور میں بدل دیتا۔ اب اس کی تخلیق کا سب سے حسین شاہکار آپ، جب آپ سے کلام کیا تو اس نے قرآن میں جگہ جگہ آپ سے سوال کیا۔ منشا یہ ہے کہ وہ آپ کو کیفیت نیند میں دیکھنا نہیں چاہتا، کیفیت بیداری میں دیکھنا چاہتا۔ وہ آپ کو کیفیت غفلت میں دیکھنا نہیں چاہتا، وہ آپ کو کیفیت شعور میں دیکھنا چاہتا ہے۔ دیکھیے میری مشکل یہ ہے کہ میرے پاس وقت کم ہے، لیکن میں اس یقین کے ساتھ مکالمہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ان مکالموں ہی کو محفوظ کیا تو کہیں نہ کہیں آپ از خود اسے دفتر میں بدل لیں گے، از خود اس کو دفتر میں بدل لیں گے۔ اس لیے کہ اس فرش پہ آنے والا ہر فرد، اس فرش پہ آنے والا ہر فرد قافلہ عشق کا راہی ہے، اور قافلہ عشق میں بے خبر نہیں آتا، باخبر آتا ہے۔ قافلہ عشق میں بے خبر نہیں آتا، باخبر آتا ہے۔ اب آپ پوری حیات خاتم کو پیش نگاہ رکھیں، اور بالیقین کہتا ہوں ورق ورق آپ کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اشیر سے غدیر تک ہر ورق کو الٹتے چلے جائیں، اشیر سے غدیر تک ہر ورق کو الٹتے چلے جائیں۔ جہاں بیان رسول ہے اس سے پہلے ایک سوال ہے، جہاں بیان رسول ہے اس سے پہلے ایک سوال ہے۔ کیوں؟ رسول بھی خوابیدہ لوگوں سے کلام نہیں کرتا، بیدار لوگوں سے کلام کرتا۔ وہ سوال کو قائم کر کر غفلت کو شعور میں بدلتا ہے، وہ سوال کو قائم کر کر غفلت کو شعور میں بدلتا ہے۔ تو اب اشیر سے غدیر تک جہاں بیان رسول ہے وہاں پہلے ایک سوال ہے، سوال ہی مردنی کو زندگی میں بدلتا ہے، سوال ہی مردنی کو زندگی میں بدلتا ہے۔ جس نفس میں سوال غائب ہے وہ مردہ ہے، اور جس نفس میں سوال قائم ہو گیا وہ زندہ ہے۔ جس نفس میں سوال غائب ہے وہ مردہ ہے، جس نفس میں سوال قائم ہو گیا وہ زندہ ہے۔ اشیر سے غدیر تک 11 ہجری کا سفر ختم ہوا۔ 11 ہجری کے بعد فدق سے لے کر شام کے دربار تک آل محمد کے سوالات، فدق سے لے کے شام کے دربار تک آل محمد کے سوالات۔ اس لیے جب تک وہ سوالات باقی ہیں نیند بیداری میں بدلے گی، غفلت شعور میں بدلے گی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں اس کو مختصر کر کے مکالمہ کروں تو یہ مجلس سوال ہے، یہ مجلس سوال ہے۔ یعنی جب محرم کا چاند آسمان پہ آپ نے دیکھا، آپ نے فرش بچھایا، ہر گزرنے والے نے پوچھا یہ فرش کیوں بچھا ہے؟ ہر گزرنے والے نے پوچھا یہ فرش کیوں بچھا ہے؟ آپ نے نالا و شیون بلند کیا، ہر گزرنے والے نے کہا یہ نالا و شیون کیوں ہے؟ آپ نے صدائے ماتم بلند کی، ہر گزرنے والے نے پوچھا یہ ماتم کی صدا کیوں بلند ہو رہی ہے؟ آپ نے مجلس کی، آپ نے عزا کی، آپ نے جلوس نکالا، ہر گزرنے والے نے سوال قائم کیا۔ تو میرے عزیز اگر ہمارا یہ عمل نہ ہو تو سوال رک جائے گا، اور سوال رک جائے گا تو زمانہ مردہ ہو جائے گا۔ جب تک کہ ہمارا عمل جاری ہے سوال قائم ہے، اور جب تک سوال قائم ہے ہم مردہ زمانے کو زندگی دے رہے ہیں، مردہ زمانے کو زندگی دے رہے ہیں۔ سوال کمزور نہیں کرتا، سوال قوی کرتا ہے، سوال بے خبر نہیں کرتا، سوال باخبر کرتا ہے۔
بعد رسول وہ اشک جو حضرت زہرا کی آنکھ سے ڈھلکا، مسائل نہیں پڑھ رہا حضور، وہ اشک جو حضرت زہرا کی آنکھ سے ڈھلکا وہ شیعت کی بنیاد بنا، نہیں وہ زندگی کی بنیاد بنا، وہ زندگی کی بنیاد بنا۔ وہ آنسو جو حضرت زہرا کی آنکھ سے ڈھلکا وہ کمزوری نہیں، وہ کمزوری نہیں، وہ طاقت تھی، وہ قوت تھی۔ اس جھلکتے ہوئے اشک نے بکھری ہوئی امت کو مجتمع کر دیا۔ مکالمہ پہنچا آپ تک؟ بعد رسول امت تو منتشر ہو گئی تھی، بعد رسول امت تو منتشر ہو گئی تھی، کلمہ پڑھنے والا منتشر ہو گیا، کلمہ پڑھنے والا مرکز سے دور ہو گیا۔ حضرت زہرا کی آنکھ سے ڈھلکتے ہوئے اشک نے بکھری ہوئی امت کو مجتمع کیا اور مرکز پہ لا کے کھڑا کر دیا، مرکز پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ آپ نے روایت میں سنا مکالمہ، آج فضیلت کی منزلوں سے سنو۔ بکھری ہوئی امت کو سمیٹا، مرکز پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ ہر چند کے عداوت حق کی بنا پہ کھڑے تھے، لیکن وہ کلمہ جو ان کی زبانوں پہ جاری ہوا وہ کیا تھا؟ یا علی زہرا سے کہیں، یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں، زہرا کے رونے سے ہماری نیندیں خراب ہوتی ہیں۔ یہ تو تاریخ نے محفوظ کر دیا کہ آنسو سونے نہیں دیتا، جگائے رکھتا۔ آنسو سونے نہیں دیتا، جگائے رکھتا۔ وہ دن اور آج کا دن شیعت کی بنیاد آنسو ہے۔ اب اگر کوئی انگلیاں تھرکا کر کہے کہ یہ رونے والی قوم ہے تو ہمیں شرمندگی نہیں ہے، ہم فخر سے سر بلند کر کے کہتے ہیں ہم رونے والی قوم ہیں۔ سنو، اگر ہم نے رونا چھوڑ دیا سوال غائب ہو جائے گا، اگر ہم نے رونا چھوڑ دیا زمانہ مردہ ہو جائے گا۔ جب تک ہم رو رہے ہیں زمانہ زندہ ہے، جب تک ہم رو رہے ہیں، جب تک ہم رو رہے ہیں زمانہ زندہ ہے۔ ہماری تاریخ آنسوؤں سے عبارت ہے، ہماری تاریخ آنسوؤں سے عبارت ہے۔ آنسو بے خبر نہیں بہاتا، باخبر بہاتا ہے۔ آنسو بے خبر نہیں بہاتا، باخبر بہاتا ہے۔ ایک طویل مضمون کو میں چاہوں گا کہ سمیٹوں، مصطفیٰ زیدی کے 6 مصروں کے ساتھ۔ علم نے خونے رگے جان دیا پر نہ مرا، علم نے خونے رگے جان دیا پر نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا پر نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا پر نہ مرا۔ علم سقراط کی آواز ہے، عیسیٰ کا لہو۔ علم سقراط کی آواز ہے، عیسیٰ کا لہو۔ علم سیارہ ہو، ماں ہو، انجم نم۔ علم عباس علمدار کے زخمی بازو۔ علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو۔ علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو۔ اور ان 2 مصروں کے لیے زحمت دی میں نے آپ۔ وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا
وہ جھلس جائے گا. آنسو تیر نہیں ہے, آنسو تیغ نہیں ہے, آنسو تبر نہیں ہے, آنسو تلوار نہیں ہے, لیکن ہر دور کی شاہی ان آنسوؤں سے خوفزدہ ہے. ہر دور کی شاہی ان آنسوؤں سے خوفزدہ ہے. جائیے اور جا کے تاریخ کا ورق الٹ کے دیکھ لیجئے, کسی عہد میں کہیں یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ اپنا کلمہ بدل دیں. کہیں یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ اپنا طریقہ عبادت بدل دیں. مطالبہ ایک نظر آئے گا, ان آنسوؤں کو روکو, ان آنسوؤں کو روکو. آنسو تیر نہیں, تیغ نہیں, تبر نہیں, تلوار نہیں, لیکن ہر عہد کی شاہی ان آنسوؤں سے خوفزدہ ہے. ہر عہد کی شاہی ان آنسوؤں سے خوفزدہ ہے. کیوں؟ آنسو سوال قائم کرتا ہے, آنسو سوال قائم کرتا ہے. آنسو بے خبر کو باخبر بنا دیتا ہے. آنسو غفلت کو شعور میں بدل دیتا ہے. آنسو خوابیدگی کو بیداری میں بدل دیتا ہے. آنسو موت کو زندگی بنا دیتا ہے. آنسو موت کو زندگی بنا دیتا ہے. آنسو دلیل زندگی ہے. آنسو دلیل زندگی ہے. بھائی دنیا میں آنے والا ہر طفل, دنیا میں آنے والا ہر طفل جب تک روئے نہیں دلیل زندگی نہیں ملتی. آنسو دلیل زندگی ہے. یہ پس مژگاں سے جو اشک ڈھلک رہا ہے, اس کو ذرا سر آئینہ کھڑے ہو کے دیکھو. ایک دائرہ ہے, ایک دائرہ ہے کہ متنبع کرتا ہے آنسو بہانے والا بے ہنگم زندگی نہیں گزارتا, دائرے میں زندگی گزارتا. آنسو بہانے والا مرکز سے مربوط ہو کے زندگی گزارتا. اور پھر سنو, ہم نے غم دنیا میں آنسو نہیں بہائے. ہم نے غم دنیا میں آنسو نہیں بہائے. شے کو اگر نو نہ ملے تو فنا ہو جاتی ہے, لیکن اگر شے کو نو مل جائے تو فنا نہیں ہوتی, باقی رہتی, باقی رہتی. دنیا فانی ہے. ہم نے اس فانی دنیا کے لیے آنسو نہیں بہائے. ہم نے اس فانی دنیا کے لیے آنسو نہیں بہائے. ہم نے اس کے لیے نو تلاش کی ہے. ہم نے اس کے لیے نو تلاش کی. مشکل ہو گیا, آسان کریں. بچوں کو سمجھاتا ہوں, نوجوانوں کو سمجھاتا ہوں, طلباء کو سمجھاتا ہوں. بزرگ حضرات تو مجھ سے بہتر سمجھ رہے ہیں. پانی کا قطرہ اگر انگشت پر, اس انگلی پر ہے تو وہ پانی کا قطرہ. اگر وہ خاک پر, مٹی پہ گرے گا, مٹی اسے جذب کر لے گی, فنا ہو جائے گا, فنا ہو جائے گا. لیکن اگر وہی پانی کا قطرہ دریا میں گر جائے تو وہ قطرہ نہیں رہتا, دریا بن جاتا. وہ قطرہ نہیں رہتا, دریا بن جاتا ہے. اور دریا پھر آخر دریا ہے. دریا پھر آخر دریا ہے. دریا زمانے کے مزاج پہ سفر نہیں کرتا, دریا اپنے مزاج پہ سفر کرتا, اپنے مزاج پہ سفر کرتا. راہ میں اگر کوئی چٹان آ جائے تو سر پٹک کے مرتا نہیں, محبت کے ساتھ اپنے راستے کا چناؤ کر لیتا ہے. محبت کے ساتھ اپنے راستے کا چناؤ کر لیتا. اور اگر کوئی باندھ کر دریا کی روانی کو روکنا چاہے تو مزاج دریا برہم ہو جاتا, مزاج دریا برہم ہو جاتا. لیکن کتنا پاس ادب رکھتا کہ تمام خس و خاشاک کو بہا کے لے جاتا.
اور اپنے پیچھے جو زمین چھوڑتا ہے وہ اتنی زرخیز ہوتی ہے کہ جو بیج ڈالو وہ پروان چڑھ جاتا ہے. جو بیج ڈالو، جو تخم ڈالو وہ پروان چڑھ جاتا ہے. میں نے تو پوری شیعت کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی. شیعت حضرت زہرا کے آنسوؤں سے شروع ہوتی ہے. اس کی بنیاد حضرت زہرا کا آنسو ہے. ہم نے اس آنسو کو غم دنیا میں نہیں بایا، ہم نے اس کے لیے نو تلاش کی. ہم نے اس کے لیے دریائے غم آل محمد کو تلاش کیا. ہم نے اس کے لیے دریائے غم آل محمد کو تلاش کیا. اور جب ہم نے اس دریا میں اس آنسو کو ڈالا تو عزیزان گرامی، ہم زمانے کے مزاج پر سفر کرتے ہوئے نہیں آئے، ہم اپنے مزاج پر سفر کرتے ہوئے آئے. اور راہ میں اگر کوئی چٹان آئی تو سر پٹک کے مرے نہیں، محبت کے ساتھ اپنے راستے کا چناؤ کیا، محبت کے ساتھ اپنے راستے کا چناؤ کیا. تو کہیں ہم نے قطبیت کا دیا جلایا، کہیں ہم نے ابدالیت کی شمع جلائی، کہیں ہم نے قلندری کا راستہ منتخب کیا، کہیں ہم نے فقیری کی راہ کو چن لیا، کہیں ہم نے اپنے اوپر دیوانگی کو طاری کر دیا. زمانہ ہمارا تماشبی بنا، ہم زمانے کو صراط مستقیم دکھاتے چلے. زمانہ سجدے کر کے جنت ڈھونڈ رہا تھا اور ہم دیوانگی کی ردا کو اوڑھ کے جنت بانٹ رہے تھے. ہم دیوانگی کی ردا کو اوڑھ کر جنت بانٹ رہے تھے. اگر کسی نے بن کر ہماری راہ کو روکنے کی کوشش کی، اگر بن کے کسی نے ہماری راہ روکنے کی کوشش کی، مزاج ہمارا بھی بگڑا، مزاج ہمارا بھی بگڑا. لیکن اتنا پاس ادب رکھا، اتنا پاس ادب رکھا کہ جہل کے خس و خاشاک کو بہا کے لے گئے، جہل کے خس و خاشاک کو بہا کے لے گئے. اور اپنے پیچھے جو زمین چھوڑی وہ اتنی زرخیز تھی کہ ہم نے ان کے سرسبز و شاداب ایوان تیار کر دیے. دنیا مقبروں کے ساتھ خانقاہیں بنا رہی تھی، ہم نے مدرسے قائم کیے. دنیا مقبروں کے ساتھ خانقاہیں بنا رہی تھی، ہم نے مدرسے قائم کیے. میرے عزیز اقبال کے دو مصرے ہدیہ کر کے آگے بڑھوں، کسی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. اقبال نے پہلے کہا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری. عزیزان گرامی، ہم نے خانقاہیں نہیں بنائی، ہم نے مدرسے بنائے، علم و دانش کے ایوان بنائے. خانقاہیں گلا گھوٹ دیتی ہیں، خانقاہیں گلا گھوٹ دیتی ہیں، لیکن سنو، یہ علم و دانش کے ایوان گلا گھوٹتے نہیں. آسان کرو، خانقاہیں سوال دبا دیتی ہیں، لیکن یہ مدرسے سوال کو قائم کرتے ہیں. جہاں سوال دب جائے وہاں مردنی کا سفر ہے، جہاں سوال قائم ہو وہاں زندگی کا سفر ہے. جہاں سوال قائم ہو وہاں زندگی کا سفر ہے. میرے عزیز، گفتگو آ ہی گئی تو احتیاط سے کلام کرتا ہوں، احتیاط سے کلام کرتا ہوں. ملوکیت و امامت میں یہی تو فرق ہے، ملوکیت و امامت میں یہی تو فرق ہے. جائیے خلاصہ ایک مکالمے میں تاریخ کا لے لیجیے. ملوکیت سوال دباتی ہے، امامت سوال قائم کرتی ہے.
جہاں سوال دبے وہ ملوکیت کا راستہ، جہاں سوال قائم ہو جائے وہ امامت کا راستہ ہے۔ اب 11 ہجری کے بعد 3 مقامات گزر گئے، اب سمجھو علی کی خاموشی، اب سمجھو علی کی خاموشی۔ 3 مقامات گزر گئے، علی نے مزاحمت نہیں کی، علی کے صبر نے تعصب قیامت چہروں سے نقاب کھینچ لی، علی کے صبر نے تعصب قیامت چہروں سے نقاب کھینچ لی۔ 4تھی منزل پر علی منبر کوفہ پر آئے، 4تھی منزل پر علی منبر کوفہ پر آئے۔ علی کو خلافت کی ضرورت نہیں، خلافت کو علی کی ضرورت ہے۔ علی کو خلافت کی ضرورت نہیں، خلافت کو علی کی ضرورت ہے۔ علی منبر کوفہ پر آئے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیا علی نے کوئی نیا کلمہ پڑھوایا؟ کیا علی نے کوئی نیا طریقہ عبادت بتایا؟ کیا علی نے کتاب خدا میں کوئی ترمیم یا تنسیخ کی؟ نہیں۔ علی نے کام کیا کیا؟ گفتگو سمٹی آج کی شب میں۔ علی نے کام کیا کیا؟ علی نے ایک نعرہ سلومی لگایا، علی نے ایک نعرہ سلومی لگایا، چہروں سے نقاب کھینچ دی کہ 3 مقامات پر سب کام ہوا، اضافتوں کے ساتھ بھی ہوا، لیکن سوال دب گیا تھا۔ علی نے 4تھی منزل پر آ کے نعرہ سلومی لگایا، سوال کو قائم کیا۔ علی نے بتایا اگر سوال قائم ہو جائے وہ ملوکیت کا راستہ ہے، سوال قائم ہو جائے امامت کا راستہ ہے۔ اگر علی اس منصب پہ قدم نہ رکھتے تو خلافت رہتی، خلافت راشدہ نہ ہوتی۔ علی کے سوال نے خلافت کو راشدہ بنا دیا، علی کے سوال نے خلافت کو راشدہ بنا دیا۔ وہ دن اور آج کا دن وہ نعرہ سلومی گونج رہا ہے، اور جب تک وہ نعرہ سلومی گونج رہا سوال قائم رہے گا، اور جب تک سوال قائم رہے گا مردنی زندگی میں بدلتی رہے گی، مردنی زندگی میں بدلتی رہے گی۔ سوال ہی دلیل زندگی، سوال ہی دلیل زندگی۔ سید الشہداء نے آخری وقت ناقے کی بلندی سے جو خطبہ دیا اس میں سوالات رکھے تھے، اس میں سوالات رکھے تھے کہ شاید کسی کی نیند بیداری میں بدل جائے، شاید کسی کی غفلت شعور میں بدل جائے، شاید کسی کی مردنی زندگی میں بدل جائے۔ پورا خطبہ عصر عاشور کی قریب سید الشہداء نے سوالات رکھے، علی کی بیٹی کہ جتنے خطبات ملیں گے کوفے سے لے کر شام کے دربار، ہر خطبے میں سوالات، سید سجاد نے جو خطبہ شام کے دربار میں دیا اس میں سوالات ہیں۔ ایک صدا کے ساتھ علی کی بیٹی قافلے کو لے کے چلی، حسین۔ سینہ تاریخ پر اس سطر کو مرتسم کر گئی کہ جب تک یہ صدا بلند ہے سوال غائب نہیں ہوگا، سوال قائم رہے گا۔ حسین نفس انسان کو منقلب کرتا ہے، حسین نفس انسان کو منقلب کرتا ہے، مردنی کو زندگی میں بدلتا ہے، غفلت کو شعور میں بدلتا ہے۔ آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں جاتے جاتے،
دنیا کے کسی گوشے میں جائیں، رنگ ہو، نسل و قوم و علاقہ و زبان و مذہب کی فیض سے بالا تر ہو کر اگر کوئی حسین کہہ رہا، ذرا سا اس سے ملتمس ہوئی، اسے روک کر پوچھی حسین کہہ کے کیا ملا، حسین کہہ کر کیا ملا؟ ایک مکالمہ آپ کی سماج سے ٹکرائے گا، میری نیند بیداری کو بدل گئی، میری غفلت شعور کو بدل گئی۔ حسین موت کو زندگی بنا، حسین موت کو زندگی بنا۔ بس زحمت ہوئی زحمت ہوئی جوش کے 4 مصرے بھی سنیں، پھر کبھی تفصیل گزرے گی۔ اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، اے بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے جو ترس کھاتے حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ حسین نے وہ راہ معین کی کہ تا صبح قیامت اسلام کی تابانی برقرار رہے، اسلام کی تابانی برقرار رہے۔ علی کی بیٹی کی جرت کو سلام، جو قافلہ لے کے بازاروں سے گزر رہی تھی، جو قافلہ لے کے بازاروں سے گزر رہی تھی، اور لفظ حسین سے زمانہ منقلب ہو رہا تھا، تو لشکریوں نے کیا طے کیا؟ نامانوس راستوں سے قافلوں کو لے کے چلے، نامانوس راستوں سے قافلے کو لے کے چلے۔ میرے عزیز، پرخطر راہوں سے قافلہ گزرا، پرخطر راہوں سے قافلہ گزرا۔ کیسے پتہ چلتا کہ قافلہ کہاں سے گزرا تھا؟ لیکن ماؤں کی گودوں سے جو بچے اچھل اچھل کے گر رہے تھے اور ناقوں سے پامال ہو رہے تھے، سلام ان ماؤں کو جو پلٹ کے کہتی تھی مولا میرا بچہ تیرے حوالے، مولا میرا بچہ تیرے حوالے۔ ان چھوٹی چھوٹی قبروں نے بتایا کہ آل محمد کا قافلہ کہاں سے گزرا، آل محمد کا قافلہ کہاں سے گزرا۔ آج 24ویں کا دن گزر گیا، 25ویں کی شب ہے، شب شہادت ہے، کل تفصیل گزرے گی، لیکن یہاں فقط اتنا سن لیجیے کہ قافلہ شام کی سرحدوں سے قریب ہو رہا تھا، قافلہ شام کی سرحدوں سے قریب ہو رہا تھا، اور جب دیار شام میں قافلہ پہنچا تو قافلہ ٹھہرا دیا گیا۔ دربار میں اطلاع دی گئی کہ بڑے گھرانے کے قیدی آ گئے، بڑے گھرانے کے قیدی آ گئے، کہ ٹھہراؤ ٹھہراؤ، قافلے کو ٹھہراؤ، کچھ تیاری چاہیے، کچھ تیاری چاہیے۔ عزیزوں، 1 ماہ سے بحث شروع ہوئی اور 3 دن پر آ کر ٹھہری، 3 دن پر آ کر ٹھہری، اور تاریخ کہتی ہے 3 دن بازار سج رہا تھا، دربار آراستہ ہو رہا تھا، تاج مقلب ہو رہا تھا، اور محمد مصطفیٰ کی نواسیاں دیار شام میں رسن بستہ کھڑی تھی، رسن بستہ کھڑی تھی۔ عزیزوں، طبقات لکھتا ہے کہ جب غرائے ماہ سفر ہوا، سفر کا چاند آسمان پہ نمودار ہوا، تو دربار سے حکم آیا کہ قافلہ دربار میں لایا جائے، قافلہ دربار میں لایا جائے۔ راوی لکھتا ہے کہ شام کا چھٹپٹا ہوا تھا، میں نے دیکھا قریب خرابے میں ایک ٹوٹی ہوئی مسجد تھی،
اس مسجد سے کونا کو شخص نکلا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، جس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اس لٹے ہوئے قافلے کے قریب آئے، اس لٹے ہوئے قافلے کے قریب آئے اور میر کارواں سے قریب ہو کر اس نے عجب کلمہ زبان پر جاری کیا، عجب کلمہ زبان پر جاری کیا۔ زبان جل جائے اس کلمے کو ادا کرتے ہوئے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا۔ اللہ نے صبر سید سجاد زنجیروں کے لنگر کو سمیٹا اور ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا کہ اے شخص اتنا بتا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا ابھی مسجد سے تلاوت قرآن کر کر آ رہا ہوں، ابھی مسجد سے تلاوت قرآن کر کر آ رہا ہوں۔ سید سجاد نے کہا انہوں نے قرآن کی اس آیت کو تو تلاوت کیا ہوگا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہنے لگا یہ آیت تو آل محمد سے متعلق ہے، قیدی تم اسے اپنی زبان پہ کیوں جاری کر رہے ہو؟ سید سجاد نے دوسری آیت تلاوت کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت بھی آل محمد سے متعلق ہے، قیدی تم اسے زبان پہ کیوں جاری کر رہے ہیں؟ اب سید سجاد آیات تلاوت کر رہے ہیں اور وہ اسی مکالمے کی تکرار کرتا چلا جا رہا ہے۔ سید سجاد نے جب آیا مباہلہ کی تلاوت کو شروع کیا فَمَنْ آجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کمر کو استادہ کر کے جھنجلا کے کہا یا قیدی وہ منتخب آیات کیوں تلاوت کر رہے ہیں جو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی؟ سید سجاد سے نہ رہ گیا زنجیروں کے لنگر کو جھٹکتے ہوئے کہا نحن آل محمد، ہم ہی آل محمد۔ کہنے لگا ذرا تعارف تو کرا دیجیے۔ سید سجاد نے کہا میرا نام علی ہے، میرا نام علی ہے۔ کہا کون علی؟ کون علی؟ کہ حسین کا بیٹا علی، حسین کا بیٹا علی۔ گھبرا گیا، کہنے لگا کون حسین جس کے لیے رسول مسجد میں ناقہ بنے تھے، جس کے ہاتھوں میں رسول نے اپنی زلفوں کو دیا، اس کے لیے رسول ناقے کی بولیاں بولے تھے، جو غالیچے سے الجھ کے گرا تو اللہ کے رسول نے خطبہ چھوڑ دیا۔ کون حسین جسے سینے سے لگا کے کہا تھا احب اللہ من احب الحسین؟ سید سجاد نے سر جھکائے جھکائے کہا ہاں میں اسی حسین غریب کا بیٹا ہوں۔ کہنے لگا حسین کیا ہوئے؟ سید سجاد نے اشارہ کیا، اس نے سر کو بلند کر کے دیکھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ یکدم سر کو جھکا لیا، عزیزوں سر کو جھکا کے کہنے لگا، دست ادب جوڑ کے کہنے لگا اے فرزند رسول یہ ناقوں پہ کون بیویاں سوار ہے؟ یہ ناقوں پہ کون بیویاں سوار ہے؟ سید سجاد نے سر جھکائے جھکائے کہا نا پوچھ تو اچھا ہے۔ دست ادب جوڑے جوڑے کہنے لگا آپ کو میرے حق کی قسم بتا دیجئے۔ سید سجاد نے کہا یہ محمد کی نواسیاں ہیں۔ ایک قدم پیچھے ہٹا کہنے لگا فرزند رسول ایک عرضداش آپ کی حضوری میں لایا ہوں، اسے قبول کر لیجئے۔ امام نے کہا کہ کیا کہنا چاہتا
کا سامنا ہو تو میں دست ادب جوڑ کے کہہ سکوں یا رسول اللہ میں نے آپ کی نوازیوں کو سربراہ نہیں دی. وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّوْمَ انقلب الہی و سیدی یا مولا. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو فرما. پروردگار بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار بانی مجلس کے مرحومین حاضرین مجلس کے مرحومین شہدائے ملت جعفر بالخصوص حضرت قصرہ کے درجات کو بلند فرما. انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما. ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار ملت کو متحد رکھ. مملکت کی حفاظت فرما. ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما.